دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی کنارے پر، کسی بھی علاقے میں جو قوم، جو لوگ اس کتاب کو اپنائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے احکامات کے اوپر چلیں گے، اللہ ان کو عزتیں دے گا، اللہ ان کو بلندیاں دے گا، اللہ ان کو حکمرانی عطا کرے گا، غلبہ دے گا۔ کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی مسلمان کو دکھ پہنچے، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، تو اس کا دکھ مجھے اپنا دکھ لگنا چاہیے، اس کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف لگنی چاہیے، اور اس کا درد میرے دل میں محسوس ہونا چاہیے۔ اگر میں اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف کی طرح نہیں سمجھتا، اس کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتا، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت نہیں سمجھتا، تو پھر مجھے اپنے ایمان کو دیکھنا ہوگا، میرا ایمان کامل نہیں ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت اور نعمت عطا فرمائی، نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے نازل کردہ، جس کو اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا۔ جبریل امین اس کتاب کو لے کر آئے۔ یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے سابقہ جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں، ان سب سے افضل فضیلت والا بنایا۔ فرشتوں میں سے جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر اترا، اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو جس نبی پر نازل فرمایا، اس نبی کو انبیاء کا سردار بنا دیا۔ اس کتاب کے نزول کے لیے اللہ رب العزت نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا، اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا، اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے جس رات کے اندر نازل فرمایا، اس رات کو سال کی ساری راتوں سے افضل بنا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کے لیے جس امت کو چنا، جس امت کے اوپر یہ کتاب نازل کی، اس امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا، اور اس امت میں سے پھر جو اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کتاب کو یاد کریں گے، اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت نے اس امت کے ان افراد کو ساری امت کے افراد سے افضل، بہتر بنایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور ان انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں، صحیفے، وہ ایک وقت تک خاص تھے، ایک وقت تک تھے، اس کے بعد ان کو منسوخ کر دیا گیا، ان کے بعد نئی کتاب آئی، اس نے پہلی کو منسوخ کیا، پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا قرآن تک آ پہنچا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یہ شان دی ہے، یہ شرف دیا ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ اللہ نے کوئی کتاب نازل فرمائی ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی۔
یہ کتاب کسی ایک قوم، کسی ایک طبقے، کسی ایک خاندان، قبیلے کے لیے خاص نہیں ہے، کسی ایک علاقے کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک آنے والی ہر قوم، ہر نسل، ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر فرد، ہر معاشرے، سوسائٹی، شہر، ملک اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور قیامت تک رہے گی، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینے کی جو بیماریاں ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں، یہ ان کا علاج ہے، یہ ان کی شفا ہے۔ دل کی بیماریاں، روحانی بیماری، کفر و نفاق کی بیماری، شرک کی بیماری، بدعات کی بیماری، حسد، کینہ، بغض کی بیماری، ایک دوسرے سے نفرت کی بیماری، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان سب کا علاج ہے، ان کے لیے شفا ہے۔ اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے۔ پیچھے فرمایا شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، ان کے لیے شفا ہے، اور یہاں پہ مطلقاً شفا قرار دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، یہ قرآن شفا ہے۔ قرآن کو پڑھے، اس کا دم کریں، اللہ شفا دیتا ہے۔ قرآن برکت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہیں یہ برکتوں والی کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ یہ کس لیے نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقلوں والے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ آج برکت کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمارا کیا عالمی ہے؟ برکت اٹھ گئی ہے، رزق سے برکت اٹھ گئی، کاروبار سے برکت اٹھ گئی ہے، ہر چیز، اولاد میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ برکت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن کو برکت والا بنایا ہے، جو چیز قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ جس گھر میں قرآن آ جائے گا، جو گھر قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے گا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، اس کی تعلیم دی جائے گی، قرآن کو سیکھا جائے گا، اللہ اس گھر کے اندر برکت کا نزول فرمائیں گے۔ جس جگہ پہ قرآن کو پڑھا جائے گا اللہ اس جگہ کو بابرکت بنا دیں گے۔ جس سینے میں قرآن ہوگا اللہ اس سینے کو برکت والا بنا دیں گے۔ جو انسان، جو بندہ اس قرآن کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اللہ اس انسان کو مبارک بنا دیں گے، اس کو برکت والا بنا دیں گے، کیونکہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، یہ برکت کا ذریعہ ہے، جو بھی اس سے جڑ جائے گا اللہ اس کو مبارک بنا دیں گے۔ قرآن دلوں کی حیات ہے، حیات القلوب ہے، دلوں کی بہار ہے۔ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جائے، جو لوگ قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ زندہ لوگ ہیں۔ جس دل کے اندر قرآن ہو وہ دل زندہ ہے، جس بندے کے پاس قرآن ہے وہ انسان زندہ ہے، جس گھر میں قرآن ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، وہ گھر زندہ ہے، وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ قوم، وہ زندہ ہے۔
مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اس کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ آج ہم سمجھتے اپنے آپ کو زندہ ہیں، کتنے دنوں سے میرے گھر میں قرآن بند پڑا، میں نے قرآن کو کھولا نہیں، میں نے قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، زندگی گزر گئی، 70-80 سال ہو گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، نہ ہم نے پڑھا، نہ ہماری اولادوں نے پڑھا، نہ ان کو اس کے اوپر لگایا، نہ دین کی سمجھ دی، نہ قرآن کو سمجھنے والے راستے کے اوپر لگایا، نہ اس کی تعلیم دی، مغرب کی تعلیم اور اس کے کلچر اور تہذیب کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر کو لگایا، خود جہالت کی زندگی بسر کی، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں زندہ ہوں، میں چلتا پھرتا ہوں، چلنے پھرنے سے انسان زندہ نہیں، زندہ وہ ہے جس کے دل میں قرآن ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور جو اس کو نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ قرآن دلوں کی بہار ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کے لیے روشنی اور نور بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن برکت والی شفا جو کتاب ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للمتقین، اور کہیں فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر اس کتاب کو کوئی پڑھے گا اس لیے کہ اس کتاب کے ذریعے میں نے ہدایت کا راستہ پانا ہے، میں نے صراط مستقیم کو پانا ہے، سیدھا راستہ پانا ہے، اس نیت سے جو اس کتاب کو کھولے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو آج بھی یہ کتاب، یہ قرآن اس انسان کو صراط مستقیم پر چلائے گا، ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس نیت سے اس کتاب کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا کائنات کے افراد میں سے سب سے افضل، اعلیٰ، بہتر یہ انسان ہے۔ اور یہ کتاب، یہ قرآن، یہ بلندیاں دیتی ہے، یہ ترقیاں دیتی ہے، یہ کتاب حکومتیں عطا کرتی ہے، یہ دنیا کے اوپر حکمرانیاں عطا کرتی ہے، یہ غلبہ عطا دیتی ہے، قوموں کے اندر غیرت کو پیدا کرتی ہے، ایمانی غیرت کو اجاگر کرتی ہے، قوموں کے اندر جہاد کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرتی ہے، اور ان کو اسلام کے نفاذ اور غلبے کے لیے یہ کتاب کھڑا کرتی ہے۔ اور آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑا، اس سے روگردانی اختیار کی، تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کے ذریعے اللہ قوموں کو پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہے، اس سے روگردانی اختیار کی ہے، اس کی تعلیمات سے، اس کو پڑھنے پڑھانے سے، اس کو سمجھنے سمجھانے سے آج ہم دور ہو گئے۔ خود بھی دور ہیں، اپنی اولاد کو بھی اس چیز سے دور کیا، اپنی نسلوں کو اس سے دور کیا، نہ خود اس کی تعلیم حاصل کی، نہ اپنے بچوں کو اس کے لیے وقف کیا۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ آج مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، پستیوں میں گرا ہوا ہے، مظلوم اور مقہور ہے، مجبور ہے، غلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے اس کتاب سے روگردانی اختیار کی ہے، اس کتاب کو پس پش ڈالا ہے، اس کتاب کو چھوڑا ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بنا دی۔
دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی کنارے پر، کسی بھی علاقے میں جو قوم، جو لوگ اس کتاب کو اپنائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے احکامات کے اوپر چلیں گے، اللہ ان کو عزتیں دے گا، اللہ ان کو بلندیاں دے گا، اللہ ان کو حکمرانی عطا کرے گا، غلبہ دے گا۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس کتاب کے ذریعے ہدایت کے راستے کے اوپر آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، جو اسلام میں روز آئے روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کافر اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس کتاب کے نور کو بجھانے کی، اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہود و نصارہ کی شروع سے یہ سازش اور کاوش رہی ہے کہ ہم اس قرآن کے نور کو بجھا دیں، اس کی روشنی کو ختم کر دیں، لوگوں کو اس سے متنفر کر دیں، اس سے دور کر دیں، تاکہ لوگ مسلمان نہ ہوں، اسلام میں داخل نہ ہوں، اس کتاب سے متنفر ہو جائیں۔ اس کے لیے کبھی انہوں نے اس کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا، کبھی اس کی تضحیق کی، اس کے احکامات کے مذاق اڑائے، کبھی اس کی تکذیب کی، کبھی اس کو جلایا، نظر آتش کیا، اور کبھی اس کی بے حرمتی کی، اس کی توہین کی، ہمیشہ کرتے آئے۔ 9/11 کے بعد بالخصوص کفار کو یہ ہمت ملی ہے، اور ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں مسلسل وقفہ در وقفہ کئی ممالک نے قرآن کی گستاخی کی ہے، اس کی توہین کی ہے۔ گزشتہ ایام کے اندر بھی سویڈن کے اندر، ہائی لینڈ کے اندر قرآن مجید کی گستاخی کی گئی، اور حکومت کی سربراہی میں، سرپرستی میں یہ کام کیا گیا۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، نعوذ باللہ، ہم لوگوں کو قرآن سے متنفر کر دیں گے، قرآن سے دور کر دیں گے۔ اور ظالموں، یہ تم نہیں، تمہارے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کبھی نہیں مٹے گا، اس کا نور، اس کی روشنی کوئی نہ ختم ہوگی، نہ کوئی کر سکتا ہے، اس کو یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر رکھی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ 80 سال کا امام ہو، اگر وہ بھی غلطی کرے، پیچھے 10 سالہ بچہ کھڑا ہو کے اس کی غلطی کو بتانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ یاد کی جانے والی یہ کتاب ہے، جس کو ہم وقت لاکھوں لوگ یاد کر رہے ہیں بغیر عمر کی تفریق کے۔ کوئی بوڑھا ہے تو وہ بھی یاد کرتا ہے، کوئی نوجوان ہے تو وہ بھی پڑھتا اور یاد کرتا ہے، کوئی بچہ ہے تو وہ بھی یاد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو سناتا ہے۔ کفار نے سازشیں کی، اس نے کاوشیں کی، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ روس کی جب حکومت تھی، اس نے یہ کئی ایک مسلمان ریاستوں کے اوپر قبضہ کیا، تو اس کی حکومت جو تھی اس نے پابندی لگا دی، قرآن کے مصاحف کو، اس کے صحیفوں کو، قرآن کو ختم کر دیا گیا۔ قرآن کے اوراق نہیں ملتے، کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی لاکھوں لوگوں نے قرآن کو یاد کیا، اس کو حفظ کیا۔ ان بچوں کو، یاد کرنے والوں کو قرآن سامنے لائے، پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے، لیکن ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، قرآن کو یاد رکھا انہوں نے، قرآن کو یاد کیا۔ تم قرآن کو مٹانا چاہو گے تو مٹا نہیں سکتے۔ آج کافر تو، ان کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اس نور کو بجھانے کی، اس کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی۔ وہ ان کا کام ہی سازشیں کرنا ہے، ان کا کام ہے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا، ذلیل کام کرنا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں،
جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے، جب ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو نظر آتش کیا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اس کی توہین کی گئی، تو میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ آج میرے اور آپ کے، ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں، ان کا کیا کردار ہے اس کے لیے؟ وہ تو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے مسلمان حکمران، سارے ممالک اتحاد کرتے، اکٹھے ہوتے، OIC کا اجلاس بلاتے اور جو مجرم ممالک ہیں ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیتے، ان کے سفیروں کو ملک بدر کر دیتے، اور یورپ سے جو ہے عالم کفر سے یہ مطالبہ کرتے کہ جب تک ان مجرموں کو ہم تک ہمارے سامنے پیش نہیں کرو گے سزا کے لیے جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، ہمارا تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے، ہم تمہارے ساتھ اپنے سارے تعلقات کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اگر حکمرانوں نے یہ نہیں کیا تو میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ ہم مزید قرآن سے محبت کرنے والے اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو اجاگر کریں، اس کو پیدا کریں، قرآن کی کلاسز چلائیں، اپنی مساجد کے اندر قرآن پڑھیں، سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں، اس کو یاد کریں، قرآن سے محبت اپنے عمل کے ذریعے، اس کے قرآن کے احکامات کے اوپر چل کر عمل کر کے اپنی عملی زندگی میں قرآن کو لا کر اس سے محبت کا ثبوت دیں کہ ہم قرآن کے پہرے دار ہیں، ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں، ہم محبت کرنے والے قرآن سے، ہم اہل القرآن ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اس کو ثابت کریں گے، اس نور کو، اس روشنی کو بجھنے نہیں دیں گے، اپنی عملی زندگی سے، اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں گے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج کا میرا نوجوان وہ اخبار نہ پڑھے، اس کا مطالعہ نہ کرے، وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ میں نے آج اخبار نہیں پڑھی، اخبار کا مطالعہ نہیں کر سکا۔ اگر وہ موبائل نہ چلا پائے، اپنی جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کوئی چیز لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کر سکے، چیٹ نہ کر سکے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن گھر میں پڑا ہوا قرآن سارا سال گزر گئے، بند ہے، غبار سے اٹا پڑا ہے، غلافوں میں بند ہے، الماریوں کے اندر بند پڑا ہے، قرآن نہیں کھلا، قرآن کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، کوئی فکر نہیں ہے یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا۔ موبائل نہ چلائے، بے فکر ہے، موبائل خراب ہو جائے بڑی فکر ہوتی ہے، اور اس طرح اخبار نہ پڑھے، اپنے ڈائجسٹ اور جو ہے وہ ناول نہ پڑھے، اس کو فکر ہوتی ہے۔ جب تک کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کے اندر کامیاب ہو کر فلسطین کو آزاد نہیں کروایا، اس وقت تک آرام اور چین سے نہیں بیٹھا۔ یہ تھے مسلمان حکمران، ہمارے اسلاف تھے، اور آج ہماری غیرت کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مسلمان ظلم و ستم کا شکار، ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، آؤ ہماری مدد کو، لیکن ہم ان کی مدد کے لیے کیا تیار ہیں؟ 5 فروری کو اس دن کو یکجہتی کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہر سال 90 کی دہائی سے شروع ہوا اور اس کو کشمیر کے نام سے منا جاتا ہے۔ کشمیر میں بھی یہ دن منایا جاتا ہے، پاکستان سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کشمیر جو پاکستان کی شہرت، پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے ملنے کی خاطر کتنی قربانیاں دے چکے ہیں، اور وہ دے رہے، ہزاروں شہداء پیش کر چکے ہیں، اور کتنی مائیں ہیں جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، کتنی وہ نوجوان بہنیں ہیں جن کے شوہروں کو شہید کر دیا گیا، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ان کی مال مویشی، ان کی جو ہے تجارت، ہر چیز بند ہے۔ ابھی 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، کشمیر کے اوپر جو ہے کرفیو کی سی کیفیت ہے، ان کو جکڑ دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے مسلمان حکمرانوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان مومن تو مومن کا بھائی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، فرمایا مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال تو اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہے، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد، جب جسم کے ایک حصے کو، ایک ٹکڑے کو تکلیف پہنچتی ہے، سارا کا سارا جسم اس کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔
مسلمان کے لیے کل بنیان عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض کو تقویت دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے ان حدیث کا؟ کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی مسلمان کو دکھ پہنچے، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، تو اس کا دکھ مجھے اپنا دکھ لگنا چاہیے، اس کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف لگنی چاہیے، اور اس کا درد میرے دل میں محسوس ہونا چاہیے۔ اگر میں اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف کی طرح نہیں سمجھتا، اس کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتا، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت نہیں سمجھتا، تو پھر مجھے اپنے ایمان کو دیکھنا ہوگا، میرا ایمان کامل نہیں ہے۔ فینا من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ آج تمہارے دلوں سے جہاد کا جذبہ کیوں مٹ گیا، کیوں ختم ہو گیا؟ تم نے قتال کیوں بند کر دیا؟ جبکہ کیا مسلمانوں کو آزادیاں مل چکی؟ کیا مظلوموں کو آزادیاں مل چکی؟ ظلم و ستم ختم ہو گیا؟ کیا تمہارے مسلمانوں کے خطے اور حکومتیں آزاد ہو گئی ہیں؟ تم غلامیوں سے نکل آئے ہو؟ حالت تو یہ ہے کہ لاکھوں مظلوم ہیں، تمہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے، آؤ ہماری مدد کرو، ہمیں ظالموں سے نجات دلاؤ، اور تمہارے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں ہے، تم جہاد کو چھوڑ چکے ہو۔ اللہ کا قرآن جن جوڑتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، مسلم حکمرانوں کو، مسلم عوام کو۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو، ان کشمیریوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، ان کے دکھ اور تکلیف کو اپنا دکھ اور تکلیف سمجھیں، اور اگر مال کی ضرورت ہو، ان کے لیے مال مانگا جائے تو ہم اس کے لیے دریغ نہ کریں، اس کے لیے ان کو پیش کریں، ہر طرح کی مدد کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ جب تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرو۔ آج ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، کشمیر کے لیے آواز کو بلند کرنا، ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے آواز کو اٹھانا اور مسلمانوں کی غیرت کو جگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم پر لازم ہے۔ یہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ اسلام کا ہم سے تقاضا ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو تو آؤ کھڑے ہو جاؤ، جب تمہارے مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہو، تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو اٹھ کھڑے ہو، ان کے لیے آواز کو بلند کرو۔ آج اگر ہم ان کے لیے لڑ نہیں سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے آواز بلند کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اور اسی کے لیے جو ہے وہ 5 فروری بروز اتوار 10:30 بجے ایک جو ہے وہ احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، حرمت قرآن کے حوالے سے، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 10:30 بجے اتوار کے دن 5 فروری کو یہاں سے ریلی نکلے گی، یزمان تک جائے گی۔ آپ احباب کو دعوت دی جاتی ہے، اس میں شرکت کو یقینی بنائیں، اپنی ایمانی غیرت کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، اور جو ہے جلتے ہوئے قرآن کے لیے آپ کا ایمان آپ کو جوڑے اور اس کام کے لیے لے کر آئیں، کھڑے ہوں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اس ریلی کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کو سمجھنے والا، اس پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کو لے آئے، اس کو پڑھنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے لیے آواز بلند کرنے والا بنا دے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر، جب موت عطا فرمائے ایمان کی حالت میں، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیرا۔